السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عبداللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر جو ہے اس کا ٹاپک ہے پرپز اینڈ سنٹیکس آف کمنٹس ان سی پروگرام، کہ سی پروگرام میں کمنٹس لکھنے کا مقصد کیا ہے اور کمنٹس لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کمنٹس کے بارے میں، کمنٹس ہوتے کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، پھر ہم ان کا طریقہ کار پڑھیں گے کہ کمنٹس کو سی پروگرام میں کیسے لکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی کمنٹس کیا ہیں؟ کمنٹس آر دا اسٹیٹمنٹس، کمنٹس وہ ہدایات ہیں ان اے پروگرام کے اندر دیٹ آر اگنورڈ بائی دا کمپائلر، جنہیں کمپائلر نظر انداز کر دیتا ہے، اینڈ ڈو ناٹ گیٹ ایگزیکیوٹیڈ، اور جو پروگرام میں چلتی نہیں ہے، یعنی کہ ایسی ہدایات جو کمپائلر اگنور کرتا ہے اور جو پروگرام کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، ان کو ہم کمنٹس کہتے ہیں۔ یوزلی کمنٹس آر ریٹن ان نیچرل لینگویج، کمنٹس جو ہیں وہ کسی بھی قدرتی زبان میں لکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان انگلش لینگویج ہم انگلش زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان آرڈر ٹو پرووائڈ ڈسکرپشن آف آور کوڈ، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنے کوڈ کی جو وضاحت ہے وہ مل جاتی ہے کہ ہم نے یہ کوڈ کس مقصد کے لیے لکھا ہے۔ اب اس کا پرپز پڑھتے ہیں۔ تو پرپز آف رائٹنگ کمنٹس، کمنٹس لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں پہلے ہی آپ کو، کمنٹس جو ہیں وہ ڈسکرپشن مہیا کرتی ہیں کہ ہم نے کوڈ کس وجہ سے لکھا ہے، یہ اس کی وضاحت دیتی ہیں ہمیں۔ تو کمنٹس کین بی تھاٹ آف ایز ڈاکومنٹیشن آف دا پروگرام، کمنٹس کو ہم پروگرام کی ڈاکومنٹیشن بھی کہتے ہیں۔ دیئر پرپز از ٹو فولڈ، دے فیسیلیٹیٹ ادر پروگرامرز ٹو انڈرسٹینڈ اوور کوڈ۔ مثال کے طور پہ آپ ایک پروگرامر ہیں اور آپ نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ آپ پروگرام بنانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی کو چھوڑ جائیں جس کے لیے آپ نے پروگرام بنایا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کل کو جب دوسرا پروگرامر اس کمپنی کو جوائن کرتا ہے تو وہ آپ کا کوڈ جو ہے کمنٹس کی مدد سے وہ سمجھ پاتا ہے۔ تو اس سے دوسرے پروگرامر کو یہ سہولت ملتی ہے کہ وہ آپ کے کوڈ کو سمجھ پائے۔ They help us to understand our own code even after years of writing it، کہ سالوں بعد بھی جو ہم نے کوڈ لکھا ہے، سالوں بعد بھی اس کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروگرامر ہیں اور آپ نے کئی پروگرام لکھے ہیں۔ اب جو پروگرام آپ نے 2-3 سال پہلے لکھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ آپ نے اس کو کس مقصد کے لیے لکھا تھا، اس میں فنکشنز کون سے یوز کیے تھے اور کس کس مقصد کے لیے کیے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سالوں بعد بھی اپنا جو لکھا گیا کوڈ ہے وہ یاد رہے، تو اس مقصد کے لیے بھی آپ کمنٹس یوز کرتے ہیں۔ not want these comments to be executed، ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہم اسٹیٹمنٹس لکھ رہے ہیں وہ پروگرام میں ایگزیکیوٹ ہوں، بیکاز کیونکہ اٹ may cause syntax error as the statements are written in natural language، کیونکہ یہ ہدایات ہم قدرتی زبان جیسا کہ انگلش ہے اس میں لکھتے ہیں اور کمپیوٹر جو نیچرل زبان کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں پروگرام میں ایگزیکیوٹ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ سنٹیکس ایرر آئے گی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سنٹیکس آف رائٹنگ کمنٹس، کمنٹس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان سی پروگرامنگ لینگویج، سی پروگرامنگ لینگویج میں دیر آر 2 types آف کمنٹس، 2 قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سنگل لائن کمنٹ، دوسرا ہے ملٹی لائن کمنٹس۔ سنگل لائن کمنٹ، جیسے کہ آپ کو نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ سنگل لائن جو کمنٹ ہے وہ ایک ہی لائن پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ڈبل سلیش سے۔ اینی آفٹر ڈبل سلیش آن دا سیم لائن، کچھ بھی ہم جو ڈبل سلیش کے بعد ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں اس کو ہم کمنٹ تصور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل دس از اے کمنٹ، یہ اب دیکھیے گا کہ ڈبل سلیش سے یہ اسٹیٹمنٹ شروع ہوئی ہے تو یہ ایک کمنٹ ہے۔ دوسرا ملٹی لائن کمنٹ،
मल्टी लाइन कमेंट स्लैश के बाद स्टैरिक से स्टार्ट होते हैं। इसका सिंटेक्स जो है वो हम देखेंगे आगे, हम यूज़ भी करेंगे इसको। एंड एट स्टैरिक स्लैश, ये इसका स्टार्टिंग जो है वो कमेंट का टैग है और ये उसका एंडिंग टैग है। एनीथिंग बिटवीन दिस टैग एंड दिस टैग, यानी कि स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो कुछ भी हम लिखते हैं वो एक कमेंट तस्वर किया जाता है। इवन ऑन मल्टीपल लाइन्स, ये एक से ज़ायद लाइनों पे भी मुश्तमिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक मल्टी लाइन कमेंट है क्योंकि एक से ज़ायद लाइनों पे मुश्तमिल है, तो दिस इज़ अ मल्टी लाइन्स। ये एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम है जो हमने पहले से बनाया। हेलो वर्ड आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखा रहा है, तो इसमें हमने ये कमेंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले जो हेडर फाइल है stereo.h, जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं, ये इस हेडर फाइल के आगे मैंने एक मल्टी लाइन कमेंट यूज़ की है जो कि स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट हुआ है और स्टैरिक स्लैश से ख़त्म हुआ है। ये एक से ज़ायद लाइनों पे मुश्तमिल है। मैंने दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है conio.h, उसका ये कमेंट मैंने पास किया है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसी तरह मेन फंक्शन का मैंने कमेंट पास किया है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। इसके अलावा मैंने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं उनकी मैंने कुछ कमेंट्स पास किए हैं। तो बेसिकली कमेंट्स जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होती नहीं है, ना कंपाइलर उनको कंपाइल करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने ये कोड किस मकसद के लिए लिखा, हमने कमेंट्स लिखे हैं। आप कमेंट्स लिखें या ना लिखें, आपके प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर आपका इसको कंपाइल नहीं करेगा और ना ये एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्राम के अंदर। तो इनका मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने कोड को आसानी से समझ पाएंगे। आपने कई सालों बाद भी अपने प्रोग्राम को देखा, आपको अपने कोड की समझ आ जाएगी कि ये मैंने कोड किस लिए लिखा था, क्योंकि आगे आपने कमेंट्स लिखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। Until then, Allah Hafiz.